السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ نشانات مضمون میں پوئٹری سائنس، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اور اردو میں نشان شاعری کہا جاتا ہے، اس کے نکات جو ہیں وہ 1، 2، 3، 5 اور 6 ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس کے بارے میں اس کا استعمال کس طرح سے آپ نے کرنا ہے بتاتی چلوں کہ اردو طرز تحریر میں عین جو ہے وہ شاعری کے نشان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اردو بریل طرز تحریر میں بھی شاعری کا نشان عین، نکات 1، 2، 3، 5، 6 مقرر کیے گئے ہیں۔ اس کا استعمال مندرجہ ذیل طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، دوران نثر اگر مصرع لکھنا ہو تو 2 مرتبہ نشان شاعری اور فاصلہ چھوڑ کر مصرع لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 2 پہ شعر لکھتے وقت بھی پہلے 2 نشان شاعری اور فاصلے کے بعد پہلا مصرع اور پھر 1 نشان شاعری 2 طرفہ فاصلے کے ساتھ لگاتے ہیں، جو اس بات کی نشانی ہے کہ شعر ابھی ختم نہیں ہوا۔ بصارت سے محروم افراد مصرعے کے آخر میں آنے والے نشان پر انگلی لگتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ ایک مصرع ختم ہو گیا ہے، اب دوسرا شروع ہونے والا ہے۔ نمبر 3، آپ نے رول کا دھیان رکھنا ہے کہ شعر و شاعری میں رموز و اوقاف کا پورا خیال رکھا جاتا ہے اور یہ بالکل اصل کاپی کی نقل کی جاتی ہے۔ نمبر 4 پہ اگر کوئی غزل یا نظم نثر سے علیحدہ لکھی ہوئی ہو تو اس کو بریل میں لکھتے وقت پہلے مصرعے کے ساتھ ڈبل نشان شاعری نہیں دیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھنے والا پہلے ہی جانتا ہے کہ یہ نظم ہے، اس لیے ایسی جگہ پر نشان شاعری استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن ہر مصرعے کے بعد ایک نشان شاعری ضرور ہوتا ہے تاکہ اس بات کا علم ہو جائے کہ غزل یا نظم ابھی جاری ہے۔ غزل یا نظم کے آخری مصرعے کے بعد فل سٹاپ لگایا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ نظم یا غزل ختم ہو گئی ہے۔ اب میں نے مثال نمبر 1 میں جو ہے وہ ایک مصرع لکھا ہے، چاند بیتاب سے قطرے تو جبیں تک آئے۔ میں اب آپ کو یہ مصرع بریل میں لکھ کے بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نشان شاعری، جس کے نکات میں آپ کو 1، 2، 3، 5 اور 6 بتا چکی ہوں، یہ آپ نے اس کا استعمال جو ہے وہ 2 دفعہ کرنا ہے، 1، 2، 3، 5 اور 6۔ یہ جو ہے ہم نے 2 دفعہ نشان شاعری کا استعمال کیا، اس کے بعد جو ہے ہم ادھر سیل چھوڑیں گے۔ اب ہم نے مصرع لکھنا ہے، چند بیتاب سے قطرے تو جبیں تک آئے، تو ہم لکھنا شروع کرتے ہیں۔ 6 کے ڈاٹ 1، 4، نون کے ڈاٹ 1، 3، 4 اور 5، دال کے ڈاٹ 1، 4 اور 5۔ پھر آپ سیل کو چھوڑیں گے، بڑھئے بے لکھنا ہے آپ نے، بے کے ڈاٹ 1، 2، بڑھئے کے 3 اور 4۔ پھر آپ سیل کو چھوڑیں گے، اب آپ نے تاب لکھنا ہے، تے کے ڈاٹ 2، 3، 4، 5، الف کے ڈاٹ 1، بے کے ڈاٹ 1 اور 2۔ بے تاب لکھا، سیل کو چھوڑیں گے، اب سین بڑھئے سے لکھنا ہے، 2، 3، 4 سین، بڑھئے کے ڈاٹ 3 اور 4۔ سے لکھا ہم نے، سیل کو چھوڑیں گے، اب ہم نے قطرے لکھنا ہے، تو بڑا کاف کے ڈاٹ 1، 2، 3، 4 اور 5، توئے کے ڈاٹ 2، 3، 4، 5 اور 6، رے کے ڈاٹ 1، 2، 3 اور 5، بڑھئے کے ڈاٹ 3 اور 4۔ ہم نے قطرے لکھا لفظ، اب ہم نے سیل کو چھوڑنا ہے اور تو لکھنا ہے، تے کے ڈاٹ 2، 3، 4 اور 5، واو کے ڈاٹ 2، 4، 5 اور 6۔ تو لکھا، سیل کو چھوڑیں گے اور ادھر ہمارا لفظ جبیں نہیں آئے گا، ہم نیچے والی لائن پہ آ کے جیم کے ڈاٹ 2، 4 اور 5، بے کے ڈاٹ 1 اور 2، چھوٹی اے کے ڈاٹ 2 اور 4، نون گنا کے ڈاٹ 5 اور 6 لکھ دیں گے۔ جبیں ہم نے لکھا، اب ہم نے سیل کو چھوڑنا ہے اور تک لکھنا ہے، تے کے ڈاٹ 2، 3، 4، 5،
اور چھوٹا کاف کے ڈاٹ 1 اور 3 لگائیں گے، سیل کو چھوڑیں گے۔ اب ہم نے الف مد آ لکھنا ہے، 3 4 اور 5 الف مد آ، حمزہ کے ڈاٹ 3، چھوٹی یہ کے ڈاٹ 2 اور 4، اور پھر نون گنا کے ڈاٹ 5 اور 6 لکھ دیں گے۔ یہ ہماری جو ہے پہلی مثال ہم نے لکھ دی ہے، اور اس کے بعد ہم دوسری مثال لکھیں گے جس میں شعر ہے: نہ آئے یہ خورشید بالائے بام، بلندی سے خطرہ ہے اس کو تمام۔ تو ہم نے اس مثال کو لکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم نشان شاعری 1 2 3 5 اور 6 جو ہے اس کا استعمال ہم 2 دفعہ کریں گے 2 سیلز میں، پھر ہم سیل کو چھوڑیں گے۔ اب ہم نے نون گولہے نہ لکھنا ہے، 1 3 4 اور 5 نون، گولہے کے ڈاٹ 1 2 اور 5 لگائیں گے، پھر سیل کو چھوڑیں گے۔ الف مد آ کے ڈاٹ 3 4 اور 5، حمزہ کے ڈاٹ 3 اور بڑی یہ کے ڈاٹ 3 اور 4، آئے لکھا، سیل کو چھوڑیں گے۔ اب ہم نے یہ گولہے یہ لکھنا ہے 2 4 یہ، گولہے کے ڈاٹ 1 2 اور 5 لگائے، یہ لکھا، سیل کو چھوڑیں گے۔ خورشید لکھنا ہے تو ہم خے کے ڈاٹ 1 3 4 اور 6، واؤ کے ڈاٹ 2 4 5 اور 6، رے کے ڈاٹ 1 2 3 اور 5، شین کے ڈاٹ 1 4 اور 6، چھوٹی یہ کے ڈاٹ 2 اور 4، اور دال کے ڈاٹ 1 4 اور 5۔ خورشید لکھا، اب سیل کو آپ چھوڑیں گے اور اس کے بعد آپ نے بالائے لکھنا ہے، بے کے ڈاٹ 1 2، الف کے ڈاٹ 1، لام کے ڈاٹ 1 2 اور 3، الف کے ڈاٹ 1، حمزہ کے ڈاٹ 3 اور بڑی یہ کے ڈاٹ 3 اور 4۔ بالائے لکھا، ادھر ہمارا بام لفظ نہیں آئے گا تو ہم نیچے والی لائن پہ آ کے بے کے ڈاٹ 1 اور 2، الف کے ڈاٹ 1 اور میم کے ڈاٹ جو ہیں 1 3 اور 4 لکھیں گے۔ بام لکھا، پھر ہم نے اگلا مصرع لکھنے سے پہلے ادھر ہم سیل کو چھوڑیں گے اور عین کے ڈاٹ جو ہے ہم 1 2 3 5 اور 6 دو طرفہ سپیس سے جو ہے ہم نشان شاعری لگا دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اگلا مصرع لکھنا ہے تو آپ نیچے والی لائن پہ آئیں گے اور اگلا مصرع جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ بلائنڈ بچے جو ہیں وہ اس پہ جب انگلی کی مدد سے اس کو پڑھیں گے اور جب آگے نشان شاعری لگا ہوا ہوگا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ابھی جو ہے آگے شعر جاری ہے۔ اب ہم نے بلندی لکھنا ہے تو ہم بے کے ڈاٹ سب پہلے بے 1 2، پھر لام کے ڈاٹ 1 2 3، پھر نون کے ڈاٹ 1 3 4 اور 5، دال کے ڈاٹ 1 4 اور 5، چھوٹی یہ کے ڈاٹ جو ہیں 2 اور 4۔ بلندی لکھا، سیل کو چھوڑیں گے، سین کے ڈاٹ 2 3 اور 4، بڑی یہ کے ڈاٹ 3 اور 4 سے لکھا، پھر ہم جو ہے سیل کو چھوڑیں گے اور خطرہ ہم نے لکھنا ہے خے کے ڈاٹ 1 3 4 اور 6، توئے کے ڈاٹ 2 3 4 5 اور 6، رے کے ڈاٹ 1 2 3 اور 5، گولہے کے ڈاٹ 1 2 اور 5۔ ہم نے خطرہ لکھا، اب ہم نے سیل کو چھوڑنا ہے، گولہے 1 2 اور 5، بڑی یہ کے ڈاٹ 3 اور 4 ہے لکھا، پھر سیل کو چھوڑیں گے۔ اب ہم نے اس کو لکھنا ہے، الف کے ڈاٹ 1، سین کے ڈاٹ 2 3 اور 4، چھوٹا کاف کے ڈاٹ 1 اور 3، واؤ کے ڈاٹ 2 4 5 اور 6 لکھیں گے، سیل کو چھوڑیں گے۔ اب ہم نے تمام لکھنا ہے، تے کے ڈاٹ لکھیں گے ہم 2 3 4 اور 5 تے، میم کے ڈاٹ 1 3 اور 4، پھر الف کے ڈاٹ 1 اور میم کے ڈاٹ 1 3 اور 4 لکھیں گے۔ تمام لکھا ہم نے، اور اب میں آپ کو کھول کے بتاتی ہوں کہ کس طرح جو ہے آپ کا لکھا ہوا بریل میں آئے گا۔ اس طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، پہلے ہم نے مصرع جو ہے وہ 2 دفعہ عین لگا کے مصرے کو مکمل کیا۔ ادھر ہمارا کوئی بھی رموز و اوقاف کا استعمال نہیں ہوا تھا تو ہم نے نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم نے نیچے والا شعر جب لکھا تو ہم نے 2 دفعہ نشان شاعری لگایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلا مصرع لکھا، اور اس کے جب مصرع مکمل ہوا تو ہم نے آخر میں جو ہے 1 دفعہ نشان شاعری لگایا اور پھر نیچے والی لائن پہ آ کے اپنا
دوسرا مصرع جو ہے وہ مکمل کیا۔ آپ نے اسی طرح بچے کو جو ہے وہ نشان شاعری کا استعمال سکھانا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔